بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں آپ لوگوں کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ ایک حقیقی واقعہ ہے جو کالے جادو کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ دوسروں پر جادو کر کے ان کی زندگی تباہ کرتے ہیں۔ یہ کہانی لکھنے والی خاتون اپنی آپ بیتی لکھتی ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی سوکن پر جادو کروایا اور پھر اللہ نے انہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے کو کیسے سزا دی۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں ایک اسکول کی پرنسپل ہوں۔ اللہ نے مجھے مال، حسن، طاقت اور اولاد سے نوازا۔ میرے شوہر کا بھی ایک مقام ہے، لیکن جب میرے شوہر نے دوسری شادی کی تو میری زندگی ویران ہو گئی۔ سب لوگ میری سوکن کی دینداری کی تعریف کرتے تھے۔ یہی بات مجھے اور زیادہ حسد میں ڈال دی۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر بھی اس کی دینداری کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے قریب ہے۔ جب میں اس پر بات کرتی یا کچھ برا کہتی تو وہ مجھے کہتا اس پر ظلم نہ کرو، وہ اللہ والے لوگوں میں سے ہے۔ یہ سن کر میرا دل حسد سے جل اٹھتا تھا۔ میں ڈرتی تھی کہ وہ ماں نہ بن جائے۔ میں نے اپنی ایک کولیگ سے اپنا دل ہلکا کیا تو اس نے مشورہ دیا کہ اس کا حمل بند کروا دو، اس پر جادو کروا دو تاکہ وہ طلاق لے لے۔ شروع میں نے انکار کیا اور ڈر گئی، تو اس نے کہا جب وہ طلاق لے لے تو اس کے حق میں صدقہ دے دینا اور توبہ کر لینا۔ شیطان میرے دل پر غالب آ گیا اور میں نے ہاں کر دی۔ ہم علاقے کی مشہور جادوگرنی کے پاس گئے۔ میں نے اس سے کہا میں نہیں چاہتی کہ میری سوکن حاملہ ہو اور چاہتی ہوں کہ وہ طلاق لے لے۔ جب میرا دل اور سیاہ ہو گیا تو میں نے مزید کہا میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ کبھی ماں بنے۔ جادوگرنی نے کہا مجھے اس کی خوشبو یا کوئی ذاتی چیز چاہیے۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی اور ساتھی سے مشورہ کیا۔ ہم نے پلان بنایا کہ بیٹی اپنے باپ سے ملنے اور اسے ہمارے گھر کھانے پر بلائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی کوئی چیز حاصل کی جائے۔ بیٹی نے اس کی چادر حاصل کر لی اور مجھے دے دی۔ میں نے وہ چادر جادوگرنی کو دے دی۔ اس نے کہا وہ کبھی ماں نہیں بنے گی۔ اس نے مجھے کچھ چیزیں دی کہ جنہیں میں اس جگہ چھڑکوں جہاں وہ داخل ہوتی ہے اور کچھ چیزیں کھانے میں ملاؤں۔ میں نے اسے اپنے گھر کھانے پر بلایا اور بہت پیار سے کہا ہم سب بہنوں کی طرح ہیں، تم آج رات میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میں نے وہ زہر اس دروازے پر چھڑکا جہاں سے میری سوکن داخل ہونے والی تھی اور دوسرا زہر قہوے میں ملا دیا۔ میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی جب میں نے اسے وہ قہوہ پیتے دیکھا۔ مجھے لگا جیسے میں نے دنیا جیت لی ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں نے اپنا دین اور دنیا آخرت برباد کر لی ہے۔ چند دنوں بعد اسے شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی جو 3 ہفتے بلکہ 1 مہینے تک جاری رہی۔ اس کی حالت بگڑنے لگی۔ شوہر مجھے بتاتا کہ وہ نماز میں روتی ہے، واش روم میں روتی ہے اور بعض اوقات تو رات کو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میں شوہر سے کہتی ہاں یہ سب بلیڈنگ کی وجہ سے ہے اور اس کے لیے خود کو فکر مند ظاہر کرتی۔ اس کی جسمانی اور ذہنی حالت بگڑتی گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے۔ اس کے پیٹ میں رسولیاں ہیں، اس کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ لیکن میری سوکن نے آپریشن سے انکار کر دیا۔ انکار کا سبب یہ تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ کالا کتا اس کے پیٹ کو چیر رہا ہے۔ خواب کی تعبیر دینے والی نے کہا تم پر جادو کیا گیا ہے، زیتون کا تیل اپنے پیٹ پر لگا کر خود کو دم کرو۔ شوہر نے مجھے یہ سب بتایا تو میں فوراً کالا علم کرنے والے کو بتایا۔ اس نے کہا اگر اس نے زیتون کا تیل لگایا تو جادو ختم ہو جائے گا اور وہ ماں بن جائے گی، اس لیے پھر سے کھانے میں زہر ملا دو۔ جو عورت میری سوکن کے خوابوں کی تعبیر بتا رہی تھی اسی نے اس پر سحر کیا اور کہا کہ میرے پاس عصر سے پہلے آؤ، پھر اسے فون کرو اور لمبی بات کرو تاکہ عصر کی اذکار کا وقت نکل جائے اور میں اس وقت اس پر جادو لگا دوں۔
ایسا ہی ہوا۔ اسی دوران اس تعبیر والی عورت کا گلا بند ہو گیا اور وہ بول نہ سکی۔ یوں سحر مکمل ہو گیا اور سوکن دوبارہ تعبیر کے لیے اس سے رجوع نہ کر سکی۔ دوسری بار میں نے کھانے میں جادو ملا دیا، جس کے بعد اس کی حالت مزید بگڑ گئی اور شوہر نے مجبوراً اس کا آپریشن کروایا اور رسولیاں نکال دی گئی۔ لیکن مجھے غصہ تب آیا جب دیکھا کہ شوہر اس کی حالت پر غمگین ہے۔ اب میں چاہتی تھی کہ وہ طلاق لے لے تاکہ میری جیت مکمل ہو۔ میں نے کولیگ سے مشورہ کیا کہ ہم اس پر جادو کا الزام لگا دیں تاکہ شوہر طلاق دے دے۔ میری بیٹی کی شادی کو 1 سال ہوا تھا۔ ہم نے منصوبہ بنایا کہ شوہر پر بھی جادو کروا دیں اور میں وہ عمل گھر کے دروازے کے پاس دفن کر دوں۔ ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے شوہر سے کہا، خوابوں کی تعبیر بتانے والی نے کہا ہے کہ تم پر جادو ہے، اور سوکن نے خود کیا ہے اور اسے جگہ بتائی۔ شوہر نے درخت کے پاس گڑھا کھودا تو واقعی سحر ملا۔ یہ اس کے لیے صدمہ اور میرے لیے خوشی کا موقع تھا۔ شوہر نے بیوی کے بھائی کو فون کیا اور کہا، تیری بہن کافرہ فاجرہ جادوگرنی ہے، وہ مجھ پر حرام ہو گئی ہے، 3 طلاقیں۔ اس نے سفری جادو کی تصویریں بھی بھیجی۔ میں نے سمجھا کہ میں جیت گئی، لیکن انجام میرے لیے، بیٹی کے لیے اور کولیگ کے لیے تباہی تھا۔ اب شوہر کو اس عورت سے طلاق دیے 5 سال ہو گئے۔ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ بانجھ ہو گئی۔ ایسا عجیب مرض کہ اس کے پیٹ میں رسولیاں ہو گئی اور اب وہ نفسیاتی علاج لے رہی ہے۔ میری ساتھی کا اکلوتا بیٹا ایک حادثے میں مر گیا اور وہ شدید ذہنی دباؤ کے باعث دماغی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ شوہر کو خواب آتے ہیں کہ اس کا مرحوم والد ناراض ہے اور وہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے۔ معاملہ یہاں ختم نہ ہوا، مجھے میرے کام سے نکال دیا گیا۔ ایک بہت بڑی بدنامی ہوئی۔ سازش کے تحت مجھے تعلیم کے شعبے سے نکالا گیا اور میری عزت خاک میں مل گئی۔ جو دوسروں کی زندگی برباد کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت برباد کر دیتا ہے۔ جادو حرام ہے اور اس کا انجام دنیا میں ذلت اور آخرت میں جہنم ہے۔ پھر میرا سب سے لاڈلا بیٹا چرس کا عادی ہو گیا اور اب وہ نشے کے علاج کے لیے ہسپتال میں داخل ہے۔ رہی میں تو مجھ پر کام کی جگہ پر الزام ثابت ہو گیا۔ میں بدنام ہو گئی اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا یہ سب کیسے ہوا۔ پھر میری طبیعت بگڑنے لگی۔ جب چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ میں دماغ کے کینسر میں مبتلا ہوں اور کینسر ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ چکا ہے اور پورے جسم میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس بیماری کی تشخیص اور ہسپتال میں داخل ہونے کے بعد میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور مجھے مکمل طور پر بھول گیا۔ میں اب اپنے مرض کے آخری مراحل میں ہوں اور صرف درد کم کرنے والی دوائیوں پر زندہ ہوں۔ میں نے اپنی سوکن کو بلانے کا کہا تو میری بہنیں اسے لائی۔ میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتایا اور اسے معافی مانگی، یہاں تک کہ اس کے پاؤں چومنے کو تیار تھی۔ اس نے روتے ہوئے کچھ الفاظ کہے جنہیں سن کر میری خواہش ہوئی کہ کاش میں 100 بار مر جاتی اور یہ الفاظ نہ سنتی۔ اس نے کہا، تو نے مجھے ماں بننے سے محروم کر دیا، میرے دین میں مجھ پر ظلم کیا، مجھے میرے شوہر کے گھر سے بدنامی اور جھوٹے جادو کے الزام میں نکالا، اور آج نہ صرف میرے پاس بچے ہیں نہ ہی میرے پاس شوہر، صرف تیرے ظلم کی وجہ سے۔ اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کرے، اللہ تجھ پر اپنی رحمت حرام کرے۔ یہ واقعہ سبق ہر اس دل کے لیے جو حسد، جادو یا ظلم کے راستے پر ہے، انجام ہمیشہ بربادی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور دین پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ میری کہانی کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔